السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پورا سلام کا جواب دیا اس فرزند ارجمند نے. ہاں، فرزند ارجمند فارسی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بیٹا. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ لوگ سنیں. کل ہم لوگ جو ہم نے قصہ پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ پڑھا تھا ہم نے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ السعدیہ کے پاس گئے، ادھر انہوں نے ان کا خیال رکھا. پھر جب وہ واپس آئیں تو حلیمہ السعدیہ نے بولا کہ ایک اور سال مجھے دے دو میرے پاس، تاکہ اس کی مزید ہم خیال رکھیں، کیونکہ انہوں نے جو برکتیں دیکھی تھی، ہے نا. اب ہوا یہ کہ جب وہ واپس لائیں تو اس میں کوئی شک نہیں دوبارہ وہ برکتیں آ گئی. لیکن ہوا یہ کہ ایک دن وہ لوگ کھیل رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک اور فرشتے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے انہوں نے لٹایا. پھر جیسے حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ مشہور ہے، جس کو بولتے ہیں واقعات شق الصدر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا. ٹھیک ہے، دے ڈیڈ ایک خدائی ربانی آپریشن. ٹھیک ہے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ لوگ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے چلے گئے کس کے پاس؟ اپنی امی حلیمہ السعدیہ کے پاس. ٹھیک ہے، پھر یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام، جیسے کہ بعض روایات میں ہے، انہوں نے ایک جو کٹوڑا ہے وہ لایا، اس میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض روایات میں دل کو یا بعض چیزوں کو نکالا اور اس میں اس کو دھویا، اور کان فیہ نقطتان سوداوان، اس میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی، اس کو پاک کیا، صاف کیا، اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس میں ملئ حکمتاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قلب اطہر پہ انہوں نے حکمت کو بر دیا، اور بھی خیرات برکات اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا وہ کیا. پھر اس کے بعد واپس سینہ انہوں نے پھر حدیث میں فخاطہ، پھر اس کی سٹیچنگ ہوئی، اور اس کے اوپر پھر ختم النبوہ، جو نبوت کی جو علامت ہے وہ ان کے سینے پہ بھی ہے اور پیٹھ میں بھی ہے. ٹھیک ہے، بعض روایات میں تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے. المہم جب یہ واقعہ ختم ہوا تو بعض روایات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ پیلا ہو چکا تھا، یلوش، ہے نا. when someone go through the operation اس کا رنگ بدل جاتا ہے نا، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدلا ہوا تھا. ادھر سے حلیمہ السعدیہ بھاگتے ہوئے آئی اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا ننھا سا منا سا بچہ، جس کی ایج تقریباً روایات کے مطابق 2.5 یا 3 سال ہوگی. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب دیکھا یہ حالت تو وہ ڈر گئی اور بڑا واویلا، انہوں نے بعض روایات میں ہے پھر ان سے پوچھا کہ یا محمد کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تھا، اور اپنے جو باقی ان کے ساتھ جو بچے تھے ان سے بھی پوچھا. انہوں نے پھر سارا ماجرا بتایا تو وہ ڈر گئے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ محمد کو کچھ ہو جائے اور ان کے قبیلے والے ہم کو پکڑیں، ہم ان کو واپس لے جاتے ہیں. وہ حلیمہ السعدیہ اور ان کے شوہر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے گئے مکہ. اور ادھر جب ان کی والدہ حضرت آمینہ سے ملے اور ان کو کہا کہ اب ہم ان کو واپس کرنے، تو حضرت آمینہ نے کہا کہ یار تم لوگ ابھی گئے ہی تھے کہ تم لوگ پھر واپس آ گئے، تم نے تو خود مجھے اتنا اصرار کیا، مجھے بڑا وہ کیا کہ میں لے جانا چاہتی ہوں، 1 سال اور ہمارے پاس رہے گا اور ہم ان کی خدمت کریں گے، خیال رکھیں گے، آپ ابھی اتنی جلدی واپس آ گئے. ضرور کچھ ہوا ہے. ماں کی ممتا ہوتی ہے نا. آپ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی آپ کچھ چھپاتے ہیں، امی کو پتہ چل جاتا ہے، عبد الرحمن فصیح یو آر ہائڈنگ سم تھنگ، شی نو یو ویری ویل. ماں آپ کی رگ رگ سے واقف ہوتی ہے. کبھی کبھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتی ہے، شی اگنور. لیکن بچے کو لگتا ہے امی کو پتہ ہی نہیں چلا. ہم کبھی ایسا سمجھتے ہیں نا، امی کو پتہ ہی چلا، حالانکہ امی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن شی از دا ماشاء اللہ وائز وومن، تو شی تجاہل عارفانہ، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اس کو اگنور کرتی ہے.
تو اسی طرح جب حضرت آمینہ کو شک ہوا تو حضرت آمینہ نے کہا ضرور کچھ ہوا ہے، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ، کیا ماجرا ہے؟ تو حلیمہ السعدیہ نے حضرت آمینہ کو بتایا سارا ماجرا۔ اب نارملی کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا؟ نارملی یہ ہوتا نا، حضرت آمینہ بھی پریشان ہو جاتی، لیکن وہ نہیں ہوئی پریشان، وہ بلکہ بعض روایات، تاریخی روایت میں وہ تو مسکرانے لگ گئی اور کہنے لگی کہ یہ جو ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے جو میں نے سوچا تھا کہ سیکون لہ شأنن، ان قریب مستقبل میں اس بچے کا کوئی نہ کوئی بڑا کارنامہ ہوگا، کوئی نہ کوئی بڑا اس کا نام ہوگا، کوئی نہ کوئی بڑا انقلاب لانے والا ہوگا، کیونکہ جب یہ پیدا ہوا تھا تو میری زندگی بدل گئی۔ جب یہ پیدا ہوا تھا اضاءت لہ قصور الشام، شام کے جو پیلس ہیں وہ منور ہو گئے تھے۔ شام کے پیلس کیا تھا؟ شام جو ہے یہ سوریا وغیرہ ہے نا، وہ ایریا ہے، وہ ایریا اس میں ایسا لگا جیسے کہ کوئی نور آ گیا ہے، ٹھیک ہے، ایسے انہوں نے مطلب یہ تعبیر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا تو حضرت آمینہ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ یہ میرے پاس رکھ لو، اور پھر کیا ہوا، حضرت آمینہ نے ان کا خیال رکھنا شروع کیا۔ پھر اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ہی واز یتیم، ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ اب ایک دن ان کی والدہ جو ہے حضرت آمینہ نے چاہا کہ وہ اپنے جو اخوال ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں بنو النجار، ان سے ملنے جائیں۔ کدھر؟ یثرب۔ یثرب کون سا ہے؟ مدینہ۔ مدینہ کو پہلے یثرب کہتے تھے، تو وہ ادھر جانا چاہتی تھی، تو انہوں نے کن سے اجازت مانگی؟ حضرت عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے کفالت لی ہوئی تھی اور ان کے گرینڈ فادر تھے۔ تو عبد المطلب تو ان سے بڑا محبت کرتے تھے حضرت محمد سے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ یہ دور جائیں، لیکن انہوں نے کہا چلو یار وہ اپنے رشتہ دار سے ملائیں گے، تو جانے دیا۔ جب وہ گئے حضرت آمینہ کے ساتھ، اور حضرت آمینہ کے ساتھ ان کی ایک اور تھی ام ایمن۔ کیا تھی؟ ام ایمن، جو ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے، بعض روایت میں رشتہ دار تھے نہیں تھے، اللہ عالم۔ المہم وہ لوگ گئے راستے میں، جب وہ یثرب پہنچے اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے خالوں کے پاس، تو انہوں نے بڑا ویلکم کیا، بڑا محبت کیا بچے سے، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، جیسے ہوتا ہے نا ہم لوگ جب اپنے کسی ماموں چاچو کے پاس جاتے ہیں وہ بڑا محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے بھی کیا۔ اخی ان کو بولے آپ آفس میں بات کر لیں، ٹھیک ہے، قرہ حضرات آپ لوگ آفس میں گپ شپ مار لیں، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا بچوں؟ پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمینہ وہ لوگ واپس آنا چاہ رہے تھے، تو ان کے خالاؤں نے اور ان کے خالوں نے کہا کہ یار نہیں جاؤ، انہوں نے بڑا اصرار، لیکن جانا تھا آخر۔ جب واپس آنے لگے تو ایک جگہ پہ حضرت آمینہ بیمار ہو گئی، شی گیٹ سک، یس بیٹا، پھر وہ بیمار ہو گئی، ان کے پیٹ میں تکلیف ہوا، ٹھیک ہے، ان کے پیٹ میں درد ہوا، اور یرحمکم اللہ، سب کہیں یرحمکم اللہ، پھر آپ کہیں گے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، شاباش۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میری امی بیمار ہے، ام ایمن بھی ساتھ ہیں، وہ کچھ کر نہیں پائے، اور حضرت آمینہ ادھر فوت ہو گئی، اب وہ بڑے پریشان ہو گئے، ان کو اسی جگہ پہ ادھر دفن کر دیا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں ام ایمن کو کہا میری امی تو چلی گئی، اب آپ میری امی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر جب واپس آئے، اب آپ جسٹ امیجن، اس وقت بعض روایت میں ان کی عمر 6 سال تھی، اب آپ ذرا سوچئے، پٹ یور سیلف، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از آور رول ماڈل، یس اور ناٹ، ہی از آور رول ماڈل، نو ون ایلس کین بی رول ماڈل فار اس، اوکے، کوئی بھی ہمارا رہنما، ہمارا رول ماڈل نہیں ہو سکتا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ٹھیک۔ پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، 6 سال جب پہنچی نہ پہنچی ان کی والدہ فوت ہو گئی، کیا گزرا ہوگا اس ننھے منھے بچے پر، اگر ہم اس کو ایک ننھا منھا بچہ ہی کہہ دیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آقا، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں۔ پھر جب وہ واپس آئے تو حضرت عبد المطلب نے ان کو مزید پیار دیا، مزید محبت دیا، اور مکہ میں
اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، ان کے جو گرینڈ فادر تھے حضرت عبد المطلب، کیا ہوتا تھا قریش کے لیے نا بڑا ایک مقام تھا، دے ور دا ایک انداز میں سردار، دے ور دا ٹاپ لیڈرشپ آف مکہ. تو مکہ میں نا کعبہ کے قریب ان کے لیے ایک بڑا وہ بچھتا تھا سجادہ، یہ ایک خاص مقام ہوتا تھا، اس کے اوپر حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے. ہاں، اور ساتھ میں ان کے اقربا اور جو بڑے لوگ ہیں. تو حضرت عبد المطلب جب آتے تھے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، چھوٹے سے بچے کو، ہاں، تو وہ ادھر بٹھاتے تھے، تو ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ ان کو دور کرتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں نہیں، اس کو دور مت کرو، اس کو میرے پاس ادھر بٹھاؤ. سَيَكُونُ لَهُ شَأْنًا يَوْمَ، اس کے عنقریب اس بندے کا، اس بچے کا، جو تم لوگ اس کو بچے سمجھ رہے ہو، کل اس کا بہت بڑا مقام ہوگا. عنقریب ہے وہ دن، کیونکہ جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دور اندیش ہوتے ہیں. they can see the kid کہ انشاءاللہ he will be something. ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی پریشان ہوتے تھے، یار یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سردار، لیکن وہ سنتے تھے. پھر کیا ہوا میرے پیارے بچوں کہ حضرت عبد المطلب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے، ان کے ساتھ تعاون کرتے، ان کی کفالت کرتے. ٹھیک ہے، ابھی ایک اور سٹوری ہے لیکن ٹائم کم ہو گیا ہے، لیکن اسی پہ اکتفا کرتے. اس چھوٹے سے مختصر سے جو ہم نے سٹوری سے کیا سیکھا کہ جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، انہوں نے اپنی بچپن میں کتنی تکلیفوں سے وہ گزرے، کتنی مشکلات سے گزرے. ہاں، یتیم ہو گئے، ہاں، اور بعد میں ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اف تک نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا. تو جب بھی آپ کو اپنی ڈیفیکلٹ لگنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ یاد کر لینا. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، اچھا جی. اب آتے ہیں، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو بتائیں. سوال نہیں ہے تو ہر کوئی ایک پوائنٹ بتا دے کوئی بھی چیز کا، یا تو کوئی فائدہ یا کوئی اس متعلق جو آپ نے سمجھا. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ نیور گیو اپ. ماشاء اللہ، یس بیٹا. حضرت آمینہ فوت ہو گئی تھی، ہے نا؟ اچھا، پھر بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ قصہ بتاؤ، یہ جو میں نے بتایا ہے. جب حضرت آمنہ کی وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کو وہیں پہ دفنا دیا گیا. پھر وہ جب ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ ان سے بہت پیار کرنے لگے. ان کے والد یا ان کے گرینڈ فادر؟ ہاں ہاں، اچھا، ہنستا نہیں بچوں، ہنستا نہیں، ڈونٹ لاف. ہاں، بی گڈ بوائے. جب کوئی غلطی کرے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کے اوپر ہنسیں، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا کہ آپ بھی اس جگہ پہ ہو سکتے ہیں، آپ بھی غلطی کر سکتے ہو. کوئی بھی دودھ کا نہیں دھلا ہوا. ٹھیک ہے، جو بھی ہنس رہا ہے وہ بھی غلطیاں کرتا ہے. ہاں، اب آپ بتاؤ بیٹا اس کے بعد کیا ہوا قصہ. ٹیل دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف دا اسٹوری. ہی اسٹاپ دیٹ دین. چلو آپ شروع سے بتاؤ، شروع سے جو میں نے آج شروع کیا نا، حلیمہ سعدیہ والا. جیسے وہ گیا تھا ویسے ہی وہ لے کے گئے نا حلیمہ سعدیہ کو ادھر دودھ پلانے لے گئے. پھر جب وہ ان کا کیا ہوا، سینہ چاک ہوا، وہ واقعہ بتا دو، سرجری والا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوست کھیلے تھے. ہاں، پھر وہ دو ایک فرشتہ ہے. یو کین ٹیل ان انگلش، نو پرابلم، آئی کین انڈرسٹینڈ. اینجل جبریل آیا تھا، ہاں، اور اس کا ایک اور اینجل آیا تھا اس کے ساتھ. پھر دونوں اینجلز نے سرجری کیا تھا اس کا اوپر، وہ چیسٹ کو اوپن کیا تھا، اور وہ ہارٹ سے کچھ وہ بلیک ڈاٹ نکلا تھا یا کچھ. ہاں، ماشاء اللہ. ہاں بیٹا اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ چپ رہو بیٹا. ہاں، کیا ہوا اس کے بعد؟ ہاں، اب ہنسو نا، بتاؤ. گائز آلویز ریمبر، ون ڈے یو ول ٹیسٹ یور اون میڈیسن. ہاؤ یو ٹریٹ ادرس، ون ڈے آپ کی باری آئے گی، یاد رکھنا. ہاں بیٹا بتاؤ. میں آپ کو تانا نہیں دینا نہیں چاہتا، لیکن یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہے. آپ بتاؤ بیٹا کیا ہوا اس کے بعد؟ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آئی. پھر حلیمہ سعدیہ وہ گھبرا کر ان کو اپنے ساتھ لے گئی.
بس ٹھیک ہے. ہاں بیٹا آپ بتاؤ آگے. مجھے نہیں پتا لیکن امت کیا مطلب ہے ویسے؟ نہیں آپ یہ بتاؤ نا اس کے بعد کیا ہوا. جب حلیمہ سعدیہ نے دیکھا وہ ڈر گئی, اس نے تھوڑا سا وہ کیا, پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یو گائز شوڈ بی ویری فوکسڈ. ہاں گئے تھے کہیں کہاں گئے تھے بتاؤ کیا ہوا تھا. ہاں بیٹا آپ بتاؤ. وہ لوگ وہ اپنے ہسبینڈ کے اور وہ باقی بچوں کے ساتھ حضرت آمنہ کے پاس گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ مطلب پہلے تو انہوں نے کہا ہمیں مطلب بھی بچہ نہیں چاہیے, تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کچھ ہوا ہے. انہوں نے پوچھا تو آگے بس اسٹاپ. ٹھیک ہے گڈ. ہاں کیا ہوا پھر؟ نہیں ہنسنا نہیں بچوں, بھول گیا آپ, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں بیٹا آپ بتاؤ. سر صاحب جب وہ حلیمہ سعدیہ گئی تھی حضرت آمنہ کے پاس, آمنہ ان کو پتہ چل گیا تھا کچھ ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنی امی کی طرف جانا چاہتی تھی, اپنی مدینہ کی طرف جانا چاہتی تھی. نہیں آمینہ نے کیا کہا؟ حضرت آمنہ نے کہا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ضرور کچھ کام سر انجام دے گا. ہاں اچھا پھر کیا ہوا بیٹا؟ جب حضرت آمینہ نے کہا کہ اس طرح ہوگا, ان کا ریئیکشن یہ تھا, پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ مجھے لگتا ہے ہر تربیت سیشن میں مجھے یہ کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کا نا فوکس صحیح رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے, انہیں اپنے ساتھ بٹھایا تھا. ہاں یہ کب تھا؟ بہت سالوں بعد تھا یہ. ہاں بیٹا 3 سالوں بعد. ان کے کہتے ہیں نہیں اس کے نہیں, حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ کو جواب دیا کہ اس طرح ہوا ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ میرا بیٹا بڑا بن کے یہ ہوگا. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ اوکے اس کے بعد یہ تھا ہاں بتاؤ. کہ جیسے انہوں نے کہتے ہیں حضرت حلیمہ کو انکار کر دیا, تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ان کی مما نے حضرت وسلم کی مما نے ان کو گود لے لیا, اور پھر اس کے بعد ان کو کافی ان کی دیکھ بھال کی. پھر اس کے بعد وہ اپنے رشتے داروں کے گھر جانا چاہتے تھے, تو پھر انہوں نے حضرت طالب سے پوچھا, لیکن وہ حضرت وسلم سے دور نہیں جانے دیتے, اپنے سے دور نہیں جانے دیتے تھے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. بچوں آئندہ یو گائز شوڈ بی ویری فوکسڈ بیکاز دس از ناٹ اے جوک. وی آر اسٹڈنگ آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہز سیرہ, ہز لائف, اٹس ناٹ اے جوک. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.